بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا. سورہ مریم کی آیت 41. اور اس کتاب میں ابراہیم کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العالمین نے دو قصے بیان کیے ہیں. یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا، ان کی پیدائش کے حوالے سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے اور ان کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اپنی قدرت سے یہ نشانی دکھائی کہ انہیں ایک بیٹا صالح یحییٰ کی صورت میں عطا فرمایا. اور پھر اسی کو آگے دلیل بناتے ہوئے یہ بات بیان کی کہ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ذریعے سے ہوئی، اور یہ بھی گویا بغیر باپ کے ہوئے، تو یہ اس سے ذرا سا اور آگے بڑھ کر اللہ کی قدرت کی ایک نشانی کے طور پر سامنے آئی ہے. لیکن یہ سب اللہ کے بندے تھے، اللہ کی طرف سے انبیاء مقرر کیے گئے تھے، ایک ذمہ داری ان کی سپرد کی تھی. اسی طرح سے اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہمارے سامنے آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق مشرکین مکہ کا تھا کہ یہ اپنے آپ کو انہی سے وابستہ کرتے، نہ صرف یہ کہ یہ اپنے آپ کو ان کی اولاد میں شمار کرتے تھے، تھا بھی ایسے ہی، بنی اسماعیل میں سے تھے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا بھی تسلیم کرتے تھے. لہٰذا اب انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو اسوہ ہے وہ اپنے سامنے رکھیں اور اپنے بارے میں تعین کریں کہ آیا وہ آج بھی ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کر رہے ہیں یا کسی اور راستے پر نکل گئے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ان کے بارے میں کہ وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. اذ قال لأبیہ یا ابت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام ہی بنا سکتی ہیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. یہ گفتگو ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ چل رہی ہے. اس میں کئی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، بات ابھی آگے جاری ہے. تو اس موقع پر جو چیزیں اس حد تک یہ آیات کے اندر ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو اس طرح متوجہ کیا ہے کہ ان کا جو طرز عمل ہے، یعنی جو شرک جس میں وہ مبتلا ہیں، اس شرک کے حوالے سے انہیں متوجہ کر رہے ہیں. لیکن بات کرنے کا انداز کیا ہے، یعنی تبلیغ کی ایک حکمت اس میں ہمارے سامنے آتی ہے. اس لیے کہ والد ہیں ان کے، یعنی مرتبے میں ان سے بڑے ہیں. اب اس اعتبار سے کہ والد کے ساتھ جو انداز تخاطب ہونا چاہیے، اس انداز تخاطب کو بھی، یعنی اس کی رعایت کو بھی ملحوظ رکھا ہے کہ ادب بھی موجود ہے لیکن بات بھی پوری بتا رہے ہیں. ایسا نہیں کہ اس ادب کی خاطر جو ہے آدمی غلط باتوں کو بھی گوارا کر لے، برداشت کر لے، اور اس معاملے میں جو ہے کوئی پرواہ نہ کرے. یہ تو ہمارے بڑے ہیں لہذا آپ ہم انہیں کیسے کوئی صحیح بات بتا سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بات جو ہے انہیں بتائی جا رہی ہے، یعنی یہ سامنے آ رہی ہے بات اس قصے میں کہ اگر کسی بڑے آدمی کی، اور ظاہر والد سے بڑی کسی کا مرتبہ مقام نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی غلط راستے پر ہوں تو انہیں صحیح راستے کی طرف بلانا ایک ذمہ داری. یہ الگ بات ہے کہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے ادا کیا جائے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ شرک کر رہے ہیں، آپ مشرک ہو گئے ہیں، آپ یہ کیا کام کرتے ہیں، بلکہ انہیں اس انداز سے بات کی ہے کہ بجائے ان پہ تنقید کرنے کے ان معبودان باطل پر تنقید شروع کی ہے. یعنی وہ کہتے ہیں یہ کیا، کس کی عبادت کرتے ہیں آپ، یہ بت کیا کرتے ہیں، کیا بناتے ہیں.
یعنی انہوں نے بات کا آغاز کس انداز سے کیا ہے۔ اب یہ بات کی حکمت ہے کہ آپ بات کو کس طرح کرتے ہیں، کہ آپ ان پر بات رکھ کے ان سے مخاطب کر کے بات کرتے ہیں، یا یہ کہ جو کام وہ کر رہے ہیں اس کام کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ یہ کام بیکار ہے، اس کام کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ کہ بتوں پر تنقید شروع کی ہے، والد کے بجائے بتوں پر تنقید کی ہے، اور یہ بات بتائیے کہ ان کی کیفیت کیا ہے آپ کے سامنے، نہ سنتے نہ بولتے اور نہ کوئی آپ کا کام بنا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ بتاتے ہیں کہ میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، یعنی یہ علم ہے جس کی بنیاد پر میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں فاتبعنی، میری اتباع کریں آپ۔ اب یہاں پر یہ بات آدمی سوچ سکتا ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ فاتبعنی، آپ میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ باپ بیٹے کا رشتہ اپنی جگہ پر، لیکن نبوت کا معاملہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر متعین ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے انہیں نبی بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات ان کے پاس آ رہی ہیں، تو اب یہ ہدایات انہیں ہر ایک کو پہنچانی ہے۔ اب اس کے اندر کوئی مرتبہ جو ہے وہ آڑے نہیں آئے گا، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ اس کی رعایت انہوں نے رکھی ہے، گفتگو میں ادب رکھا ہے، اس کا لحاظ رکھ کیا ہے، اور لیکن بات ان سے واضح طور پر یہ بتائی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، لہذا جس کے پاس علم ہے اب اس کی پیروی اسے کرنی پڑے گی جس کے پاس وہ علم موجود نہیں ہے۔ یعنی رسول کے پاس اللہ کی طرف سے علم وحی آیا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے ہدایات آتی ہیں، کتاب نازل ہوتی ہے، تو غرض یہ کہ یہ علم ان کے پاس موجود ہے، اس بنیاد پر وہ سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو یہ بات پورے ادب اور احترام کے ساتھ انہوں نے اپنے والد کے سامنے رکھ دی۔ اور پھر مزید جو بات اس کے اندر ہمارے سامنے اگلی آیت کے اندر آ جاتی ہے، جب وہ کہتے ہیں یا ابت لا تعبد الشیطان، اے بجان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ لا تعبد الشیطان کی جو بات ہے، اب اس میں یہ بات سامنے رہنی چاہیے کہ شیطان کی بندگی تو وہ نہیں کر رہے تھے، شیطان کی عبادت کا معاملہ تو نہیں تھا کہ جو ہے انہوں نے جو ہے شیطان کو بھی اپنا معبود بنا رکھا ہو، لیکن جن بتوں کی وہ عبادت کر رہے تھے یہ شیطان کی اطاعت میں کر رہے تھے، یعنی ان بتوں کی جن کی عبادت وہ کر رہے تھے اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد جو ہے شیطان کی اطاعت تھی، شیطان کا کہنا مان کر رہے تھے۔ یہی بات سورہ نساء کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے جہاں پر اللہ رب العالمین شرک کی مذمت کرتے ہوئے پھر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دیویوں کو پکارتے ہیں، بلکہ پھر آگے کہتے ہیں بلکہ یہ تو شیطان کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کو پکارتے ہیں، اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان سب کے پیچھے جو کہیے جو اس کی شخصیت ہے، جو جس کا کام ہے، جس کی طرف سے یہ ساری برائیاں اور یہ گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہیں، وہ شیطان کی اپنی ذات ہے، اس کی بنیاد پر ہے۔ تو اللہ رب العالمین واضح طور پر یہ بات بیان کر رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ شیطان کی اطاعت شیطان کی بندگی ہی ہے، یعنی جس کی آدمی اطاعت کرتا ہے، جس کو اپنا بتا تسلیم کر لیتا ہے تو گویا وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ عبادت محض پوجا اور پرستشی کا نام نہیں بلکہ اطاعت کا نام بھی ہے۔ تو شیطان پر لعنت کرتے ہوئے بھی انسان اگر اس کی اطاعت کرنے لگے اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لے تو گویا اس نے اس کو عبادت شروع کر دی ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم صرف مکلف ہیں اس بات کے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کریں، اور ساری اطاعتیں اسی اطاعت کے تحت ہوں گی۔ اس کے اللہ تعالیٰ پھر بتائیں گے آگے، اس کی اطاعت کریں گے اور اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں گے جو دائرہ اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا ہے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح واضح کر دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ خالق کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر یہ بات جو ہے واضح کی، اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ شیطان جو ہے ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے، لہذا جو خود نافرمان ہے تو وہ دوسروں کو بھی نافرمانی کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ یا ابد انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہے ہیں، شیطان کے ساتھی بن کر رہے ہیں۔ یہ بات اس میں بات کی انہوں نے، ظاہر ہے کہ اس طرز عمل کا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ اللہ کا عذاب آ جائے، یعنی بتوں کی بندگی کرنا، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لیکن یہ جو بات آگے کی ہے فتکون للشیطان ولیا، کہ کہیں آپ شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں، یعنی انسان کو کس کا ساتھی ہونا چاہیے اس معاملے میں؟ اگر کسی بری رفاقت میں اثر آ جائے، بروں کا ساتھ میں اثر آ جائے، یعنی یہ گویا کہیے وہ اس کے ساتھ لگ جائے، جس بنیاد پر بھی یہ بات ہو جائے
تو گویا کہیے کہ اس کے لیے اس کی زندگی تباہ ہو گئی، بلکہ اس کے لیے مزید اور خرابیوں کے دروازے کھل گئے۔ یعنی جو شیطان کا ساتھی بن جائے، جس شیطان کی معیت میں زندگی بسر کرنے لگے، تو پھر اس کے لیے دنیا میں کوئی خیر نہیں، آخرت میں کوئی خیر اس کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بات وہ کہتے ہیں، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات مکمل ہونے کے بعد اب ان کے باپ نے کہا، باپ نے کیا کہا؟ ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ یعنی یہ ساری جو ان کی خیر خواہی ہے اور جو ساری گفتگو ہے جس میں ادب بھی موجود ہے اور باپ کی تعظیم بھی اپنی جگہ پر ساتھ ساتھ موجود ہے، کرتے چلے آ رہے ہیں، یا ابدی کہہ کر مخاطب کرتے ہیں، یعنی ادب کے انداز میں والد صاحب کو والد ابا جان والد صاحب کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو جواب میں بیٹا نہیں کہا ہے، بلکہ جواب جو دیا ہے تو سب مشتعل ہو کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس اعتبار سے اس دونوں کے منصب میں فرق ہے، اور ظاہر انسان کی جو اخلاقیات ہے اور انسان کی جو شخصیت ہے وہ اس علم اور عمل کی بنیاد پر بنتی ہے جسے اللہ رب العالمین نے اسلام کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے۔ تو یہاں پر ان کے باپ نے ان سے بہرحال اس طرح سے جواب دیا کہ تو اس کا مطلب ہے یہ تیری ساری گفتگو جو بتا رہی ہے کہ تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، اور اگر تو باز نہ آیا تو پہلی بات کیا کہی؟ میں تجھے سنسار کر دوں گا، یعنی پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ساتھ ہی ساتھ ان سے الگ کرنے باہر نکالنے کا واہجرنی ملیا، یعنی انہیں در بدر گھر سے بے گھر کرنے کی بات کہہ دی۔ قال السلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، یعنی اس پر انہوں نے اب اس کے جواب میں کہ باپ نے قطعاً انکار کر دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات قرآن میں جس انداز سے بیان ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے کو واضح طور پر سامنے رکھ دیتے ہیں، کہیں بات کو کچھ تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، کہیں بالکل اجمال کے ساتھ بات ہو جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بات کسی ایک مجلس کی نہیں ہوگی، یعنی ایک ہی مجلس کے اندر چند لمحوں کے اندر ہی فیصلہ ہو گیا، بلکہ ظاہر ہے کہ اس پر کچھ نہ کچھ وقت لگا ہوگا۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تو یہ بات وہ ان سے کہتے ہیں اپنے والد سے، یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ مجھے نکالتے ہیں تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ سلام کہہ کے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ تو یہ جو سلام ہے یہ بہرحال ایک طرف جو طریقہ بتایا ہے اس اعتبار سے بھی ہے کہ کسی جہالت کا جواب جہالت کے ساتھ میں نہیں دیا جائے گا، بات اپنی پوری پہنچا دی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے، واضح طور پر ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے عباد الرحمن کے حوالے سے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی کوئی بحث و مباحثہ اس معاملے میں نہیں کرتے، بلکہ جاہل ان کے منہ کا ہے تو انہیں کہتے ہیں سلام۔ یہاں پر ظاہر باپ بیٹے کا معاملہ ہے تو بظاہر یہ بات جو ہے ذرا ناگوار سی محسوس ہوتی ہے کہ ان کے لیے بات سوچی جائے، لیکن بات یہ ہے کہ حجت کرنا اور کوئی اس پر جرا کرنا جبکہ بات سننے کے لیے تیار اور آمادہ نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو اپنے صحیح راستے پر چلتے رہیں گے، وہ باپ کی خاطر یہ راستہ چھوڑ نہیں سکتے کہ باپ کی خاطر اس کی محبت یا اس کا ادب یا اس کی تعظیم کی خاطر وہ اللہ رب العالمین کی بندگی چھوڑ کر اور بتوں کی بندگی شروع کر دیں، شیطان کی پیروی اختیار کر لیں، یہ ناممکن بات ہے، ایسا ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ جدائی تو اپنی جگہ پر ہونی ہے، جدا وہ نہیں ہو رہے بلکہ باپ انہیں گھر سے نکال رہے ہیں۔ جدا کرنے کا معاملہ تو جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ رکھا ہے جبکہ بیٹا ایمان نہیں لایا ہے، یعنی بیٹا ایمان نہیں لایا اور آخری وقت تک انہیں گویا کہیے کہ اس طرح راغب کرنے کی کوشش کی ہے، یہ نہیں کہا کہ چل تو نکل یہاں سے، نہیں مانتا ہے تو، یعنی اب یہاں تو معاملہ دوسرا ہے، اب باپ کوئی اور ہے، یہ بیٹے ہیں، اور باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں تجھے نکال دوں گا، تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے، اس کے علاوہ کیا چارہ کار ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ بات ہمارے سامنے ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کو سلام ہے، ٹھیک ہے، اور میں ساتھ ہی ساتھ یہ وعدہ بھی کر لیا۔ اس کا تذکرہ سورہ توبہ کے اندر اللہ نے کیا ہے، اور مقام پر بھی سورہ ممتحنہ میں بھی بات آتی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ جو انہوں نے مغفرت کی ان کی دعا بھی کی ہے تو اسی بنیاد پر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہے انہوں نے اس طرح سے یہ وعدہ کر لیا تھا اپنے والد سے، لیکن جب یہ بات طے ہو گئی، سامنے آ گیا کہ اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے برات بھی اختیار کی۔ سورہ توبہ میں یہ سب کچھ پڑھ کر آئے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ بات کہہ دی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا بھی کروں گا کہ وہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ لیکن یہ بات واضح ہے سورہ توبہ کے حوالے سے کہ پھر اس کے بعد مجھ سے انہوں نے اس وعدے کے مطابق کی تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ بات یہ آ گئی جب
اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہ بات واضح کر دی کہ جب ان پر یہ بات کھل گئی کہ ان کا باپ جو اللہ کا دشمن ہے تو پھر وہ اس سے بیزار ہو گئے، پھر انہوں نے اس کی مغفرت کی دعا چھوڑ دی ہے۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ کہتے ہیں میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، ابراہیم علیہ السلام، اب اس کے بعد آگے ان کی گفتگو جاری ہے، کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا۔ یہ بات واضح طور پر انہوں نے ان کے سامنے رکھ دی۔ اب یہ مشرکین مکہ کو سنائی جا رہی ہے نا، یہ بات جو ہے مشرکین مکہ کے سامنے ہو رہی ہے۔ اب ان کے یہ جو سارا کا سارا ان کا فلسفہ تھا وہ کیا تھا؟ آباء و اجداد سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے اور ہم آباء و اجداد کی پیروی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو تو تمہارے اصلی جد امجد ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، جنہیں تم مانتے تسلیم بھی کرتے ہو، اپنا رشتہ ناتا جوڑتے بھی ہو ان سے، دیکھو ان کا کیا طرز عمل ہے، ان کا کیا طریقہ، ان کی کیا سنت ہے کہ انہوں نے اس موقع پر حق کو ترجیح دی، دین کو ترجیح دی، صحیح بات کو قبول کیا، اور اگر والد ان کے جو ہیں اگر غلط بات پر اصرار کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو بھی چھوڑا، اپنی قوم کو بھی چھوڑا اور سارے بتوں کو بھی چھوڑا، سارے کام انہوں نے کیا۔ تو یہ بات واضح کر دی گئی اس مقام پر کہ غلط پیروی نہیں کرنی ہے اور صحیح بات کی کو تسلیم کرنا، اس کے سے وابستہ رہنا ہے۔ اس کے نتیجے میں آباء و اجداد کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن حق کو نہیں چھوڑا جا سکتا، صحیح بات کو نہیں چھوڑا جا سکتا، غلط بات پر کسی کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام کا یہ اسوہ ان کے سامنے آ گیا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم لِّسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا۔ پس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جب وہ ان لوگوں سے، اپنے باپ اور قوم سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی، سچی ناموری عطا کی۔ یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ بات جو بیان ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بظاہر تو کیا ہو رہا ہے، صورتحال کیا ہے؟ غریب الدیار، غریب الوطن، یعنی گھر سے نکال دیے گئے، قوم سے نے ساتھ چھوڑ دیا، وطن سے بے وطن ہو گئے، مہاجرت کی زندگی اب بسر کریں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے جو سچی ناموری انہیں عطا کی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام حاصل ہوا ہے کہ وہ ابو الانبیاء، یعنی ان کے لیے یہ بات ہے انبیاء ان کی نسل میں، تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی۔ اسحاق تو ان کے بیٹے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کیا بات بتا دی کہ اسحاق، اور جیسے وہاں پر دوسرے مقام پر یہ بات آتی ہے کہ جب فرشتے نے خوشخبری دی ہے اسحاق علیہ السلام کی تو کہا اسحاق اور یعقوب دونوں کے بارے میں بات کی، یعنی بیٹا دیں گے اور اس کو اتنی عمر دیں گے کہ پوتا بھی دیں گے، یعنی بیٹے اور پوتے کی بات ایک ساتھ کی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اس کے میں کس طرح سے بھی بات بتا رہے ہیں کہ ایسے ہم نے اسے جو ہے سچی ناموری عطا کی ہے، اور سب کے سب کیا ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یعنی یہ ان کا منصب ہے، اس اعتبار سے بات سامنے آتی ہے۔ تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے اسے ایسی سچی ناموری عطا کی، ایسے اولاد دی اور ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کا نام آج تک دنیا کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بات کن لوگوں سے کہی جا رہی ہے؟ اب یہ بات اہل ایمان کے ساتھ کی مخاطبت ہو کے بات ہو رہی ہے، یعنی اب ان مہاجرین کو یہ حرف تسلی ہے، یہ اب ان مہاجرین کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ آج تمہیں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلنا پڑ رہا ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اب اس کے بعد جو ہے گویا کہیے کہ تمہاری بنیاد باقی نہ رہے گی۔ انسان اپنے وطن سے اور اپنے خاندان سے اور اپنے قبیلے اور اپنی نسل سے پہچانا جاتا ہے، چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ مت سمجھو۔ دیکھو تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، جب یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نکلے تو اللہ نے کیا ان کو مقام عطا فرمایا۔ تو ان قریب وہ وقت آئے گا کہ تمہیں بھی اللہ رب العالمین ایسے ہی مرتبے عطا فرما دے گا، تمہیں بھی یہ مقام عطا فرما دے گا کہ رہتی دنیا تک تمہاری تعریف جو ہے وہ لوگوں کی زبان پر جاری رہے گی اور تمہارا نام باقی رہے گا اور تمہیں اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرتی کامیابی تو ہے ہی تمہارے لیے۔ تو یہ واضح طور پر اللہ نے مثالوں کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو جو انبیاء کے راستے پر چلے گا، جو صراط مستقیم پر عمل کرے گا، جو کہیے کہ اس راستے پر اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے آگے بڑھے گا، تو اللہ کے وعدے آج بھی اسی طرح سے ہیں،
اللہ نے یہ وعدے اپنے کوئی یہ گویا کہیے کہ کسی کے خاص کسی فرد کے ساتھ نہیں کہ بلکہ اس راستے پہ چلنے والے تمام راہروان حق کے لیے کہ جو اس راستے پر چلیں گے اللہ کی طرف سے یہ وعدہ ان کے لیے کہ اللہ انہیں یہ سب کچھ عطا فرمائے گا۔ صرف بات اتنی سی ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری اختیار کرتے ہوئے انسان تابوت کے ساتھ اپنے آپ کو یعنی ان سے اعلان براءت کر دے اور ان کے ساتھ جو ہے وابستہ نہ رہے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی مدد کرتا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تیسرا یعنی چوتھا سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے یہ ذکر بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک چیدہ لفظ یعنی چنا ہوا، مخلص کا لفظ استعمال ہوا ہے، مخلص کے یعنی خالص کیا ہوا، خالص کیا ہوا یعنی اب اسے اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا، یعنی اب اس کے کوئی اور جہت نہیں ہے، کوئی اور اس کے لیے اس کے سامنے کوئی ہدف نہیں ہے، بس وہ صرف اور صرف اللہ ہی کا ہو گیا، یعنی اللہ نے اسے اپنے لیے خالص کر لیا، یعنی ان کو ایسا بنا دیا، ان کی ایسی تعلیم و تربیت ہو گئی، ان کو ایسا اللہ تعالیٰ نے یہ کہیے کہ اس طریقے سے انہیں تیار کیا کہ بس اب ان کے سامنے اللہ ہی اللہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخلص کا لفظ استعمال کیا اور پھر کہا کہ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ رسول نبی تھا۔ رسول کا لفظ بھی آیا، نبی کا لفظ بھی آیا، دونوں چیزیں ایک ساتھ آئی ہیں۔ تو یہ پہلا مقام ہے جہاں پر ہمارے سامنے یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ آ گئی ہیں۔ رسول کے معنی ہے جسے ارسال سے مراسلہ، رسالت، رسول یہ سب یعنی بھیجا ہوا، مراسلہ کہتے ہیں نا، اردو میں بھی کہتے ہیں مراسلہ، یعنی کوئی بھیجا ہوا خط آتا ہے تو اسے یا خط بھیجا جاتا ہے تو اسے مراسلہ کہتے ہیں۔ ارسال کنندہ، ارسال، یہ سب چیزیں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو کے اندر بھی، اس کا مطلب ہوتا ہے بھیجا ہوا یعنی فرستادہ۔ رسول کے معنی عربی زبان میں اس اعتبار سے آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حدید میں یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ فرشتوں میں سے بھی سورہ حدید میں یہ بات آتی ہے کہ فرشتوں میں سے بھی رسول منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی کرتا ہے۔ تو فرشتوں میں سے منتخب کرنے کا معاملہ اس اعتبار سے کہ جو اللہ کے پیغامات لے کر اللہ کے بندوں کے یعنی انبیاء کے پاس آتے ہیں تو اس اعتبار سے وہ بھیجے ہوئے ہوتے ہیں، اور انبیاء جہاں دنیا میں جو لوگ رسول بنائے جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے رسالت کا فریضہ انجام دیتے ہیں، یعنی پورا عقیدہ ایک رسالت ہمارا پاس موجود ہے، اس کو جو اس یعنی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس میں یہ بات ان کے لیے آتی ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کی طرف مبعوث کرتے ہیں، لوگوں کی طرف بھیجتے ہیں، اب وہ اللہ کی ہدایات اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے بارے میں بتایا۔ اب اسی طرح سے نبی کا معاملہ ہے کہ نبی کے معنی جو ہیں اس میں کچھ اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ ایک تو بات اس لیے یعنی اختلاف سے مراد یہ ہے کہ کئی معنی اس کے بن جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کا مادہ جو ہے اس کی بنیاد پر کچھ لوگ اسے نبا سے کہتے ہیں، نبا کہتے ہیں خبر کو، نبا اس میں آپ نے کبھی پہلے عربی میں آتی تھی الانبا لکھا ہوا آتا تھا، خبریں آتی تھی تو الانبا یعنی خبریں کے لیے نبا سے، تو یہ خبر سے ہے کہ جو خبر پہنچانے والے ہیں اللہ کی طرف سے، خبریں جو ہیں پہنچانے والے یا خبر دینے والے، یا گویا کہیے کہ اس اعتبار سے خبردار کا معاملہ تو الگ ہے، خبر دینے کا معاملہ الگ ہے، خبر دینے والے ہیں۔ اور بعض کے نزدیک جو ہے اس کا مادہ نبو ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ رفعت اور بلندی، یعنی اس کا مطلب رفعت اور بلندی ہے، اور اس معنی کے لحاظ سے یہ بات بنے گی کہ نبی کا مطلب ہوگا بلند مرتبہ اور عالی مقام۔ تو یہ بات بھی اپنی جگہ رہتی ہے کہ نبی جو ہے بلند مرتبہ اور عالی مقام ہی ہوتا ہے۔ اور تیسرا بھی ایک معنی جو ہے بعض لوگوں نے اس پر بات کی ہے، جس میں نبا کہا ہے یعنی یا کے ساتھ آتا ہے، ایک تو نون الف کے ساتھ نبا آتا ہے، اور تو اس میں اسے ایک نبا کے ساتھ یا کے ساتھ اسے کہا، اس کے معنی طریقے اور راستے کے ہیں، یعنی انبیاء کو نبی اس لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے۔ تو بنیادی طور پر جو معروف ترین معنی اس کے سامنے آتے ہیں وہ بہرحال خبر دینے کے حوالے سے آتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے خبر پہنچانا۔ رفعت و بلندی انبیاء کو ویسے ہی حاصل ہے، یعنی حاصل ہی رہتی ہے، انبیاء ہی ہیں جو عالی مقام ہیں اور بلند مرتبہ ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے سارے مرتبے رکھے ہیں۔ تو جب یہ بات ایک ساتھ آ گئی رسول نبی یعنی عالی مقام پیغمبر یہ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے، تو اس طرح اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف بیان کی ہے، توصیف بیان کی ہے۔ اب یہ ہم جب دیکھتے ہیں تو اکثر مقامات پر یہ بات سامنے آئے گی کہ قرآن مجید میں نبی اور رسول دونوں ہم معنی الفاظ کے طور پر بھی سامنے آئیں گے، بعض مقامات پر اس طرح سے سامنے آتے ہیں،
لیکن اس پر کئی یعنی اچھی خاصی بحث ہے، مختلف مفسرین نے سر بحث کی ہے، اور رسول کے حوالے سے کہ رسول جو ہے وہ ایک خاص اس کی اصطلاح ہے نبی کے مقابلے میں، اور صاحب شریعت ہونے کے اعتبار سے بعض نے کہا ہے کہ جس کو شریعت سے ملی ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور جو بھی اسی شریعت کے اوپر لوگوں کو مزید خبردار کرتا ہوا اور اس کے یعنی اسے واپس جب لوگ اس میں خرابی پیدا کر دیتے ہیں اسے ٹھیک کرنا اور دوبارہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دینے والا ہوتا ہے، وہ نبی رہتا ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہیے کہ رسول خاص ہو گیا اور نبی جو ہے اس کے مقابلے میں اسے عموم حاصل ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے یہ بات کہی گئی، بعض اس میں جیسے عرض کیا کہ مفسرین کے درمیان اختلاف ہے، بعض نبی کو خاص کرتے ہیں، بعض رسول کو خاص کرتے ہیں۔ تو رسول کے بارے میں کہا کہ رسول جو رسول ہوگا وہ نبی بھی ہوگا، یہ ضروری نہیں کہ جو نبی ہو وہ رسول بھی ہو، یعنی نبی ہونا جو ہے اس کے مقابلے میں رسول ہونا زیادہ خاص ہے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث بھی آتی ہے ہمارے سامنے جس کی بنیاد پر اسے زیادہ فوقیت حاصل ہو جاتی ہے اس بات کو کہ یہ کہ رسولوں کو جو ہے خصوصیت حاصل ہے نبی کے مقابلے میں، ورنہ ہے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی فرستادے پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں مقرر کیا۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھی گئی، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، حاکم نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس میں اس اعتبار سے بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 1,24,000 بتائی۔ اب ظاہر سی بات بہت بڑا فرق ہے، یعنی اس میں اس اعتبار سے اس حوالے سے تو اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے، یہ اس کے بارے میں یہ بات بھی ہے، مولانا نے اس کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو ساتھ نے کہا اس کی سند ضعیف ہے، لیکن اسے متعدد طریقوں سے روایت کیا گیا، اس لیے کچھ اس کا ذوق دور ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ بہرحال بات صرف اتنی سی ہے کہ ہمارے لیے تو صرف اتنی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دونوں الفاظ استعمال کیے ہیں اور دونوں ہی اپنی جگہ پر معتبر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ انتظام کیا ہے۔ تو اب یہ چونکہ بعض کے ساتھ میں اس طرح کے الفاظ آئیں گے، رسول اور نبی دونوں اللہ تعالیٰ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا اور بھی کئی کے لیے بات کہی جائے گی، تو اس طرح ان کے مرتبوں کی بات ہے کہ یہ ان کے مرتبے ہیں۔ آگے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ یہ یعنی جب یہ چلے آ رہے تھے مدین سے، پیچھے پڑھ کر آئے ہیں ہم، اور بھی آگے بھی اس کا ذکر آئے گا ہمارے سامنے کہ جب یہ مدین سے آ رہے تھے، مصر کی طرف جا رہے تھے اپنے اہل خانہ کو لے کر، تو اسی موقع پر طور کے قریب جب پہنچے ہیں تو انہیں آگ نظر آئی ہے، گئے ہیں وہاں پر، اور پھر وہاں طور کے داہنی جانب چلی جو ان کی طرف کا داہنی جانب تھا، ادھر سے انہیں پکارا گیا، انہوں نے آواز سنی اور بہرحال یہ وہاں پہنچے، تو یہ اللہ کی طرف سے مخاطبت تھی، تو اللہ نے انہیں راز کی گفتگو سے تقرب عطا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اب یہ جو ذکر چلا آ رہا ہے، دو جملوں میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی مکمل کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کی بات بھی ہو گئی، آگے اور انبیاء کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ اس سب سے کیا چیز بتائی جا رہی ہے کہ جیسے یہ سارے نبی ہیں ایسے ہی یحییٰ علیہ السلام بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی، یہ بھی ایسے ہی نبی تھے، یعنی سب یہ انبیاء کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے۔ تو یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ایسے گویا کہیے کہ انبیاء اور رسول بنائیں، بلکہ یہ کس لیے اللہ تعالیٰ کے بناتے ہیں، کس کی طرف کے لیے مبعوث کرتے ہیں اور کس کی خاطر یہ کام کیا جاتا ہے، انسانوں کے لیے کیا جاتا ہے، تاکہ انسانوں کی رہنمائی کا کام اللہ تعالیٰ ان جلیل القدر اپنے بندوں سے لے جو کہ جنہیں اللہ تعالیٰ انبیاء اور رسول کے طور پر جو ہے ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ الصَّادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، ان کے لیے بھی پھر اسی طرح سے ہمارے سامنے بات آتی ہے، كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، صادق الوعد، وعدے کا سچا تھا، وعدے کا سچا ہونا تو بہرحال خصوصیت ہے، سارے انبیاء وعدے کے سچے تھے، کسی کی بات بھی ایسی تو نہیں ہے کہ اس کے معاملے میں یہ بات اس کے یہ وعدے کا یہ صادق الوعد ہے یہ اور دوسرا جو ہے ایسا نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ سارے صادق ہیں۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خصوصیت کو جو نمایاں ہے زیادہ اس کو اس طور پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، ورنہ یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود ہوتی ہیں، ساری چیزیں ان کے اندر، تو اس لیے ان کے لیے کہا صادق الوعد وکان رسولا نبیا وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیا۔
اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا، اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک بات ہے کہ ترتیب میں تو اسماعیل علیہ السلام کا ذکر موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آنا چاہیے، ابراہیم علیہ السلام کے فوراً بعد آنا چاہیے۔ ہاں، جیسے اللہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی، یعنی ان کا ذکر آ گیا وہاں پر۔ تو اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کا ذکر بعد میں اور الگ آ رہا ہے، تو یہ ان کی خصوصیت اور اہمیت کی بنیاد پر اللہ نے الگ سے ان کا ذکر کیا۔ اب وہ ویسے تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے یہ اسی نسل سے ہیں، اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے بعد یوسف علیہ السلام، پھر وہی سارا سلسلہ چلتا ہوا یہاں تک موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس معاملے میں اس اعتبار سے گویا کہیے کہ ایک سلسلہ، ابھی دوسرا اللہ نے یہاں بتا دیا، اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور پھر اس کے بعد کہا۔ تو یہ جو چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس میں کسی ترتیب کا مسئلہ نہیں، بلکہ جنہیں اللہ تعالیٰ الگ بیان کرنا چاہتا ہے انہیں الگ بیان کرتا ہے۔ تو آگے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ اب یہ ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے بات کی ہے۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ملتا ہے، اور اس کے بارے میں ان کے بارے میں جو بات آتی ہے سامنے، اس کے بعد بھی مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ جو ہے کس سلسلے سے تھے، یعنی یہ بنی اسرائیل کے اندر ہی نبی تھے یا الگ یہ جو ہے نبی رہے ہیں، کسی اور نسل سے ان کا تعلق ہے۔ تو اس میں ایک تو بات یہی ہے کہ کہا بعض لوگوں نے کہ یہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور بعض نے کہا کہ بلکہ اکثریت نے یہ بات کہی کہ نہیں، یہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے گزرے ہیں، یعنی ان کا جو زمانہ ہے بعثت کا وہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں ہے، یعنی ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ لیکن کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے، کوئی ایسی دلیل ہمارے پاس موجود نہیں ہے جو اس کا تعین کر دیتی ہو، لیکن اسی قرآن سے ملنے والے اشارات کے تحت یہ بات آتی ہے سامنے، کیا ایسا ہی ہو سکتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے پہلے اور آدم علیہ السلام کے بعد، یعنی ان کے درمیان میں اللہ نے انہیں جو ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، یعنی مبعوث کیا ہے انہیں اس اعتبار سے۔ تو اس میں یہ آگے کی بات جو آیات آئے گی اس میں اندر ہی بات آئے گی جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ ابراہیم کی اولاد سے، نوح کی اولاد سے اور آدم کی اولاد سے، تو اب اس سے جب سلسلہ ترتیب دیکھیں گے تو پھر یہی ہمیں نظر آئیں گے کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدم کی اولاد سے ہیں، ورنہ نوح کی اولاد سے، ویسے تو سب آدم کی اولاد سے، نوح علیہ السلام بھی ہے، سب ایک ہی جگہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے الگ الگ کر کے کہا آدم کی اولاد سے، نوح کی اولاد سے، ابراہیم کی اولاد سے، تو اس طرح سے الگ الگ لوگ جو ہیں اس کے زمرے میں آتے ہیں جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہی بات ہے کہ یہ جو ہے آدم علیہ السلام سے بعد اور نوح علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے گویا کہیے کہ مبعوث کیا ہے، اور انہی کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو اس کے اندر الفاظ ہیں کہ اسے ہم نے ورفعناہ مکانا علیہ، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا، بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ اس کا ایک تو مطلب سیدھا سے یہ ہوتا ہے کہ انہیں اللہ نے رفعت و بلندی عطا کی تھی، اللہ نے انہیں جو ہے بلند مرتبہ عطا کیا تھا، لیکن بنی اسرائیل کی روایات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انہیں جو ہے ایک بگولے کے اندر جو ہے یہ اوپر رت سمیت جو انہیں اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ تو اس بنیاد پر ہمارے پاس بھی یہ روایات جو ہیں آ گئی ہیں کہ انہیں اٹھا لیا گیا تھا آسمان پر۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ثابت ہے، نہ قرآن میں اس کا کہیں ذکر ہے۔ بہرحال یہ بات ہے کہ اللہ نے انہیں گویا کہیے کہ بلند مرتبہ کیا ہے، باقی اس سے آگے کی بات اللہ خود جانتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب، یعنی اس کے بارے میں کوئی چیز ہمارے سامنے احادیث و قرآن کی صورت میں نہیں آتی۔ بنی اسرائیل کی روایت ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ آیت سجدہ ہے۔ فرمایا یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ اسی کو آیت سجدہ، یہ آیت سجدہ ہے۔
اب اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے، اب یہاں پر یہ سلسلہ مکمل ہو رہا ہے انبیاء کے بارے جو اس مقام پر جاری ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ بات بتا دی کہ دیکھیں یہ سارے ایک ہی سلسلے کے لوگ ہیں. ان کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ سارے کے سارے انبیاء ہیں، رسول ہیں، اللہ نے ان پر انعام فرمایا. اور پھر وہی تفصیل آ گئی جس کا ذکر پہلے کیا کہ کہا کہ کوئی آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے. یعنی یہ ان انبیاء کے بارے میں جب ہم دیکھیں گے تو ان کا سلسلہ نسب ان میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ میں مل جائے گا. تو یہ سلسلہ نسب بتانے کی کیا بات ہے؟ سلسلہ نسب بتانے کی بات کیا ہے؟ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے انسان ہیں، یہ سارے کے سارے انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور یہ خود الہ نہیں ہے، خود معبود نہیں ہے، یہ گویا کہ یہ خالق نہیں ہے، بلکہ یہ سب کیا ہے؟ مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. اور اس میں ظاہر سی بات ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، کل بات بھی سامنے آپ کے. تو اس بنیاد پر وہ الہ تو نہیں بنے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کو اگر بغیر باپ کے پیدا کر دیا ہے تو اس بنیاد پر وہ بھی الہ نہیں بنائے جا سکتے. کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی، وہ بھی مخلوق ہے، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے. ہاں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں، اللہ نے انہیں مقام دیا ہے، اللہ نے انہیں جتنے معجزات دیے ہیں یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. اور پھر یہ ایسے ہمارے سامنے بات آتی ہے حدیث سے کہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا، پھر واپس اللہ انہیں دنیا میں بھیجیں گے اور اس امت کے آخری حصے کے اندر جو ہے گویا کہ یہ وہ تشریف لائیں گے. تو اس سب کے بارے میں یہ اللہ نے انہیں مرتبہ دیا ہے، مقام دیا ہے، لیکن ہے بہرحال وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو یہ بات اس میں واضح کر دی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ بات بتائی کہ یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا یعنی ان کی پیروی اختیار کرنے میں انسان کے لیے سلامتی ہے، ان کی پیروی اختیار کی جائے. اور ان کا حال کیا ہے جب اللہ نے بتایا؟ اب یہی بات ہو رہی کس حوالے سے ہو رہی ہے کہ یہ خود اللہ کی بندگی میں کس درجے آگے بڑھے ہوئے ہیں. یعنی انہیں کیسے کوئی لوگ الہ بنا رہے ہیں، انہیں معبود بنا رہے ہیں، تو کتنی بڑی غلطی کرتے ہیں. ان کا تو حال، ان کا اپنا حال یہ تھا، ان سارے انبیاء کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. یہ بات اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی بندگی کا یہ درجہ، یہ اعلیٰ مقام انہیں حاصل تھا کہ اللہ کی بندگی کے اندر اس قدر جو ہے مصروف تھے، آگے بڑھتے تھے کہ جب بھی اللہ کی آیات آتی تو ان کی کیفیت ہو جاتی. تو اب لوگوں نے کیا کیا کہ جو اللہ کی طرف بلانے والے تھے انہیں کو الہ کے اندر شامل کر دیا، انہیں کو انہیں بھی ان کے ساتھ یعنی اللہ کا شریک قرار دے دیا. تو یہ بڑی گمراہی ہے جو یہ عیسائیوں نے اس اعتبار سے اختیار کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک قرار دے دیا، اللہ کا بیٹا یا الوہیت میں انہیں بھی شامل کر دیا. اللہ رب العالمین اس کی اس گمراہی کے بارے میں واضح طور پر بتاتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ سارے انبیاء اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.